حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا۔ اہل کوفہ نے سعد بن ابی وقاص کی شکایت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو معزول کر دیا اور عمار رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا حاکم بنا دیا۔ تو کوفے والا نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے متعلق یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھا سکتے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا بھیجا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ ابو اسحاق، ان کوفہ والوں کو کا خیال ہے کہ تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھا سکتے۔ اس پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میں تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح نماز پڑھاتا ہوں، اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں تو پہلی 2 رکعت میں لمبی قرات کرتا ہوں اور دوسری 2 رکعتیں ہلکی پڑھاتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو اسحاق، مجھ کو تم سے یہی امید ہے۔ پھر آپ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک یا کئی آدمیوں کو کوفہ بھیجا۔ قاصد نے ہر مسجد میں جا جا کر پوچھا کہ بتاؤ سعد بن ابی وقاص تمہارے درمیان کیسے تھے؟ سب نے اس کی تعریف کی، لیکن جب ایک مسجد میں جو بنی ابس میں تھی وہاں پر پہنچے تو انہوں نے بھی وہی سوال کیا کہ بتاؤ بھی سعد بن ابی وقاص تمہارے درمیان میں کیسا شخص ہے؟ تو ایک شخص جس کا نام اسامہ بن قتادہ اور کنیت ابو سادہ تھی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ جب آپ نے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا ہی ہے تو سنیے، سعد رضی اللہ تعالیٰ نہ فوج کے ساتھ خود جہاد کرتے ہیں، نہ مال غنیمت کی تقسیم صحیح طریقے سے کرتی ہیں، اور نہ فیصلے میں عدل و انصاف کرتے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ جو سعد اس کے اہل جو پتہ کرنے گئے تھے ان کے ساتھ ہی تھے۔ جب سعد رضی اللہ عنہ اس بندے کی یہ بات سنی جو الزام تھا سعد رضی اللہ عنہ پر، تو سن کر افسوس کیا اور اس سے کہا، اللہ کی قسم میں تمہاری اس بات پر 3 دعائیں تمہیں دیتا ہوں۔ دعائیں سے مراد بد دعائیں تھیں۔ اب کیا دعا ہے؟ پہلی دعا، اللہ، اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے تو صرف ریا اور نمود کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر دے، لمبی عمر کر دے اس کی۔ دوسری، اللہ اسے خوب محتاج بنا، اور تیسرا، اللہ اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ یہ 3 دعائیں کی اسی وقت جب اس نے سعد رضی اللہ عنہ پہ الزام لگایا کہ یہ نماز بھی نہیں سے پڑھاتا، جہاد میں نہیں ساتھ جاتا، مال غنیمت کا جو غنیمت کا مال ہوتا ہے اس کو صحیح انداز میں تقسیم بھی نہیں کرتا۔ سعد رضی اللہ عنہ اس کو وہی پر ہی کھڑے کھڑے یہ دعائیں دی کہ تیرے ساتھ اللہ پاک یہ معاملہ کرے اگر تو جھوٹا ہے اور نمود و نمائش کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص اس درجہ تک بدحال ہو گیا کہ جب اس سے پوچھا جاتا تو کہتا کہ میں ایک بوڑھا اور پریشان حال ہوں، یعنی کہ اللہ نے لمبی وہ زندگی دے دی۔ اللہ نے سعد رضی اللہ عنہ کی بددعا کو قبول کر لیا اور اس کی لمبی زندگی ہوئی۔ اب وہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ بڑا میں پریشان ہوں، بڑا ہی بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑا پریشان ہوں، لیکن سعد رضی اللہ عنہ کی بددعا مجھے لگ گئی۔ پتہ اس کو بھی چل گیا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو بددعا دی تھی وہ بالکل سچی تھی اور اللہ نے پورا کر دیا اور مجھے وہ بددعا لگ گئی۔ عبد المالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عبد المالک رحمہ اللہ علیہ بیان کیا کہ میں نے اسے دیکھا، اس کی بھویں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پر آ گئی تھی، اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنی لمبی عمر ملی کہ اللہ نے اس کی جو بھویں تھی وہ کھال لٹک کر آنکھوں کے اوپر آ گئی جیسے پلکیں آ جاتی ہیں، اور وہ انسان بڑھاپے کی وجہ سے پھر ان بھوؤں کو اٹھا کر پھر کوئی لوگوں کو دیکھتا تھا، اپنی آنکھوں کے اوپر سے بھوؤں کو اٹھا کر اوپر کرتا، پھر لوگوں کو دیکھتا، اتنا بوڑھا ہو گیا تھا، اتنی لمبی اس کو عمر ملی، اور اب بھی وہ راستوں میں لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، لوگ اس کو بددعائیں دیتے تھے، گالیاں دیتے تھے، اور یہ اس کا حال ہو گیا تھا کیونکہ اس نے سعد رضی اللہ عنہ پہ الزام لگایا تھا، جھوٹا الزام تھا، اور سعد رضی اللہ عنہ کی اللہ نے اس طرح عزت بخشی
کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر کے اس بدبخت کو، جھوٹے انسان کو دنیا کے اندر بھی یہ سزا دی اور آخرت میں بھی اس کو سزا مل گئی۔